السلام علیکم دوستوں، ہمارے چینل قصہ کہانی میں آپ کا خوش آمدید۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیں اور چینل کو کر لیں سبسکرائب۔ شیخ محمد اسحاق میرے دادا لدھیانہ میں رہتے تھے، وہ وہاں ہیڈ ماسٹر تھے۔ مجھے بچپن میں بہت اونچی آواز میں پڑھنے کی عادت تھی۔ مرحوم نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ بڑا ہو کر استاد بنے گا۔ میں اس وقت پرائمری میں پڑھتا تھا جب ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح لدھیانہ میں پہلی مرتبہ تشریف لائے تو حافظ جان محمد کی مسجد کے سامنے والے چوک میں ان کا جلسہ کروایا گیا۔ پورا شہر ان کو دیکھنے کے لیے امڑ آیا تھا۔ ان کی تقریر سے قیام پاکستان کے وجود میں آنے کی امید بندھ گئی تھی۔ لوگ دور دراز سے ان کی تقریر سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ قائد اعظم کی تقریر سننے کے بعد مسلمانوں کو پاکستان بننے کا یقین ہو گیا۔ پھر ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ لدھیانہ میں ہندوؤں کے علاوہ سکھ بھی بہت بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ شام ہوتے ہی شہر میں خوف و ہراس پھیل جاتا اور حالات یہاں تک آ گئے کہ لوگ اپنے ہی گھروں میں بے چین اور غیر محفوظ رہنے لگے۔ لڑکیوں کو ایک کمرے میں الگ رکھا جاتا اور ان کی رکھوالی کی جاتی۔ ہندو مسلم نفرت عروج پر پہنچ گئی۔ خطرات کو محسوس کرتے ہوئے اسکول و کالج بند کر دیے گئے تھے۔ انہی دنوں پاکستان کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ ہمارا شہر دن رات ہندوؤں اور مسلمانوں کے نعروں سے گونجتا رہتا۔ ایک دن اچانک شام کے وقت اعلان کر دیا گیا کہ جس کسی مسلمان مرد یا عورت کو صبح 8 بجے شہر میں دیکھا جائے گا اسے گولی مار دی جائے گی۔ لوگ ساری رات ضروری سامان اکٹھا کرتے رہے اور اپنے آبائی گھروں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی تیاری کرتے رہے۔ وہ گھروں کو حسرت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم چند دنوں بعد واپس اپنے گھروں میں آ جائیں گے۔ صبح 8 اور 9 بجے کے درمیان ہم ایک تانگے میں دریا بڈھا نالہ کے قریب نشیبی میدان میں چلے گئے۔ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جولائی اگست کا مہینہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بڑا مشکل سے گزرا۔ بیماریاں پھیل گئیں۔ خوراک اور دواؤں کی کمی کی وجہ سے لوگ مرنے لگے۔ مرنے والوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ان کو نہلانا اور دفنانا بڑا مشکل کام تھا۔ میں نے خود دیکھا کہ ایک بڑا گڑھا کھود کر وہاں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ گڑھوں میں مٹی ڈال کر انہیں دفن کر دیا گیا۔ باقی لوگ راشن کی کمی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے رہے۔ دہلی کی طرف سے آنے والی گاڑیاں مسلمانوں کی لاشوں سے اٹی پڑی تھیں اور یہ محسوس ہونے لگتا تھا کہ شاید ہمارے لیے پاکستان کو جانے والی کوئی گاڑی نہیں آئے گی اور شاید ہمارا حشر بھی ان لوگوں کی طرح ہی ہوگا۔ خدا خدا کر کے ایک گاڑی پاکستان جانے کے لیے آئی۔ چونکہ کیمپ ریل کی پٹڑی کے ساتھ ہی تھا اس لیے لوگ گاڑی پر سوار ہو گئے۔ گاڑی کی چھتیں بھی مہاجرین سے بھری پڑی تھیں۔ لدھیانہ سے لاہور کا فاصلہ تقریباً 130 میل ہے، لیکن ہندوؤں اور سکھوں نے ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں۔ غیر ضروری طور پر کئی گھنٹے گاڑی کھڑی رہتی تھی۔ پینے کے لیے پانی تھا اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی چیز۔ بچے جوان بوڑھے بھوک سے بلک رہے تھے۔ خدا خدا کر کے دوسرے دن گاڑی آئی مگر وہ امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پر روک دی گئی کیونکہ سکھوں نے گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ چھتوں پر بیٹھے ہوئے اور گاڑی کے اندر بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ خدا نے اس موقع پر نہ جانے کہاں سے چند مسلمان فوجی بھیج دیے جنہوں نے انتہائی دلیری کے ساتھ مسلمانوں کو بچایا۔ گاڑی لاہور کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں چھوٹا سا دریا آیا، لوگوں نے شور مچا کر گاڑی رکوائی۔ برتنوں میں پانی بھرنے کے لیے اترے اور پانی بھرنے لگے تو دیکھا کہ بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ پانی سے نمودار ہوا۔ لوگ ڈر کے مارے گاڑی میں سوار ہو گئے اور یوں کئی گھنٹوں کے پیاسے پھر پانی سے محروم ہو گئے۔ رات 9 بجے کے قریب گاڑی پاکستان کی سرحد پار کر کے آئی۔ لوگوں نے پر زور نعرے لگائے، زمین کو اتر کر چوما اور سجدے کیے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ جب گاڑی لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو لاہور کے لوگ مہاجروں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ پانی، روٹی، سالن لیے بھوکے پیاسے مہمانوں کے لیے خلوص کے ساتھ موجود تھے۔ ان لوگوں کے استقبال سے ہماری پریشانی کسی حد تک کم ہو گئی تھی اور ہمارے چہرے خوشی سے دمک اٹھے کہ ہم لوگ آزادی کی منزل پر پہنچ گئے۔ یہاں سے مہاجرین کو دوسری گاڑی میں سوار کروا کر والٹن کیمپ کے وسیع میدان میں ٹھہرا دیا گیا۔ نیلے آسمان تلے کئی دنوں تک لوگوں کو بے سرو سامانی کی حالت میں رہنا پڑا۔
लोग भूखे प्यासे हुकूमत और लाहौर के एक शहरियों के रहम व करम पर थे। वाल्टन कैंप से पाकिस्तान में अपने अजीज व अकारिब से मशवरा करके पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरफ रवां दवां थे। बहुत सारे लोग अपने मजीद आने वाले अजीज व अकारिब के मुंतजर थे ताकि वो इकट्ठे किसी भी एक शहर में जाकर आबाद हो जाए। ये एक ऐसा मंजर था कि भुलाया नहीं जा सकता। मेरे साथ कुछ अजीब वाकया पेश आया कि जब लाहौर से वालिदा साहिबा वालिद साहिब बहुत बाद में पाकिस्तान आए, अपने अजीज व अकारिब के साथ वाल्टन कैंप की तरफ मुंतकिल हो रही थीं, मैं गलती से किसी दूसरी गाड़ी में सवार हो गया। जब सुबह सवेरे आंख खुली तो वजीराबाद कार मिलवे स्टेशन था। मैं अकेला वजीराबाद के प्लेटफॉर्म पर उतरा। भूखा प्यासा और वालिदैन से जुदाई का ये आलम था कि मेरे चेहरे से परेशानी टपक रही थी। एक रहमदिल सिपाही ने मुझे परेशान हाल देखा तो मैंने इसे सारी कहानी सुनाई। वो मुझे अपने घर ले गए। इनकी बीवी ने मुझे अंडे पराठे खिलाए और बहुत तसल्ली दी। खुदावंद करीम इन दोनों का दोनों जहानों में भला करे। अब जब कभी भी वजीराबाद से बजरिया रेल या बजरिया बस गुजरता हूं, वो मंजर आंखों के सामने आ जाता है। उन्होंने मुझे ट्रक के जरिए लाहौर रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया। रेलवे स्टेशन के सामने वाला चौक और चंद एक पुरानी दुकानें जो अब भी मौजूद हैं, वहां भी एक नेक दिल और खुदातर सिपाही ने मेरी मदद की और मुझे नौलिखा थाने ले गए। वहां के अमले ने भी मेरी बहुत दिलजुई की। 10-15 दिन तक मैं नौलिखा थाना में रहा। किसी भी रिश्तेदार का इल्म नहीं था और न ही वालिदा साहिबा और दीगर बहन भाइयों की मौजूदगी का इल्म था। थाने का हर मुलाजिम मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाते थे। थाना इन दिनों हिंदुओं और सिखों के सामान से भरा पड़ा था। मुझे वो कहते थे कि अच्छे अच्छे कपड़े अपने साइज के निकाल कर पहन लो। एक दिन इत्तेफाक से मुझे अपने लुधियाने के एक दुकानदार मिल गए जो लुधियाना में दूध दही की दुकान करते थे। मैं दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया और बुरी तरह रोया। बहुत सारे लोग जमा हो गए। ये एक यादगार और कर्बनाक मंजर था। उनको मैंने अपने दादा मरहूम और वालिद साहब और ताया मरहूमीन के नाम बतलाए। उन्होंने पहचान लिया और कहने लगे कि वाल्टन कैंप में तुम्हारी वालिदा बहुत परेशान है और वो तुम्हें याद करके बहुत रोती है। मैं उन्हें थाने में ले आया, लेकिन थाने वालों ने उन्हें मेरे वालिदैन तक मेरी मौजूदगी का पैगाम पहुंचाने का पैगाम देकर वापस भेज दिया। वो उसी दिन वाल्टन कैंप गए। वहां से मेरे ताया जान मरहूम आए और मुझे मेरे बहन भाइयों और अजीज व अकारिब के पास वाल्टन कैंप ले गए। मैं वालिदा और बहन भाइयों से लिपटकर बहुत रोया। मैं नौलिखा थाना लाहौर के इस वक्त के अमले, खुसूसी तौर पर मुंशी नजीर साहिब का बहुत ममनून हूं कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत दी। इन लोगों की कोशिशों के बगैर मैं अपने वालिदैन तक न पहुंच सकता था। अब भी जब कभी लाहौर जाता हूं तो नौलिखा थाना देखकर इजहार तशक्कुर अदा करता हूं। इस कदर अजीम लोग थे इस जमाने के। खुदा उन सब को जहां भी वो हों खुश व खुर्रम रखे। वालिद साहिब चूंकि हिंदुस्तान से अभी तक न आए थे, दूसरे अजीज व अकारिब अपने अपने पसंदीदा शहरों में मुंतकिल होने शुरू हो गए। हम अपनी वालिदा और दादी के साथ कैंप में ही रहे। दादी मरहूमा सारा दिन अपने सातों बेटों के नाम ले लेकर रोती रहती और हमें कहती, वो देखो रशीद आ रहा है, वो देखो रशीद आ रहा है, उनको मेरे पास लाओ। हम इधर अलिफादेर घूमकर आ जाते, वो रोती रहती। इसी गम में वो वफात पा गईं। इत्तेफाक ऐसा है कि जिस रात वो फौत हो इनके सारे बेटे पहुंच गए। मरहूमा को वाल्टन ही में दफन कर दिया गया, लेकिन वहां ना वो मंजर है और ना ही वो कब्रिस्तान। दादी के लिए पूरे लाहौर में कफन के लिए नहीं कपड़ा ना मिल सका। मरहूमा को पुरानी चादरों को ही पाक साफ करके दफन कर दिया गया। मैंने वाल्टन में भी मुसलमानों की लाशों को पड़े देखा। कुत्ते नोचते थे, दफनाने वाले न थे। वालिदा साहिबा ज्यादा बीमार थीं। हम किसी तरह मॉडल टाउन मुंतकिल हो गए। गुर्बत बहुत थी। वालिदा की दवाई के लिए भी पैसा तक ना होता था। कई कई दिन खाना भी ना होता था। मुंह से भूख के मारे झाग निकलती थी। सब अजीज व अकारिब के हालात ऐसे ही थे। वालिदा साहिबा तब ना खुददार थीं, किसी के आगे हाथ फैलाना मुनासिब ना समझती थीं। हम सब बहन भाई बहुत छोटे थे, ना कोई रोजगार था ना ही मुलाजमत। मैं छोटा ही था कि किसी के घर बर्तन धोने पर मुलाजिम हुआ, वहां से थोड़ा बहुत खाना मिल जाता था। उन्हीं दिनों वालिद साहिब पाकिस्तान पहुंच गए, इसलिए हम सब खुश हो गए।
غربت نے مگر ہمارے گھر میں ڈیرا ڈالے رکھا۔ ادھر والدہ ماجدہ کی صحت دن بدن بگڑتی گئی اور ہمارے پاس ان کی دوائی کے لیے پیسے بھی نہ تھے۔ آخر کار والدہ ماجدہ نے ایک صبح سویرے ہم سب بہن بھائیوں کو جگا لیا اور اپنی چارپائی کے گرد کھڑا کر دیا۔ سب کو بہت نصیحتیں کیں۔ وہ اسی روز شام کو فوت ہو گئیں۔ اسی دوران مجھے ماڈل ٹاؤن میں ماڈل ہائی سکول میں داخل کرا دیا گیا۔ منور صاحب ہیڈ ماسٹر تھے۔ انہوں نے فیس معاف کر دی۔ یوں میں نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب میرے سب بہن بھائی زندہ اور خوشحال ہیں، لیکن ہم سب اپنی والدہ ماجدہ اور والد صاحب کو ابھی تک بھول نہیں سکے اور نہ ہی پاکستان کی کہانی آنکھوں سے دور ہوتی۔ افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا وہ پورا نہ ہوا۔ یوں قائد اعظم کا خواب عملی طور پر پورا نہ ہو سکا اور لوگوں کی قربانیاں رنگ نہ لا سکیں۔ پاکستان بنانے والے تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے قیام کے حالات لوگوں کے ذہنوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب اپنی نوجوان نسل کو ان حالات سے آگاہ کریں جو قیام پاکستان کے اصل محرکات تھے۔